خبر ہر سمندر پار۔ السلام علیکم، خبر ہار سمندر پار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، شو کا آغاز کریں گے اپنے روایتی کوسچن آنسر سیشن کے ساتھ، اور آغاز کریں گے فرنٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے دوست لالا، جو بار بار ہمارے شو میں تشریف لاتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ 5-7 ایسے دوست ہیں بریڈ فورڈ میں جو ہمارے شو کے ساتھ نتھی ہو چکے ہیں، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں لالا جی۔ جی آفتاب بھائی، میرے 2 سوال ہے اور دونوں ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، لیکن اس میں ایک جو پہلے والا ہے وہ عمران خان کے متعلق ہے، اور اس لیے ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اکبر بادشاہ کے پاس 9 رتن تھے، اس وقت اس کی عمر تھی 12 سال، لیکن اس 9 رتن کی وجہ سے وہ کس طرح کامیابی حاصل کر چکا۔ لیکن عمران خان کے ساتھ یعنی اتنی بڑی اکثریت ہوتی ہوئی بھی کوئی ایک 9 رتن نہیں تھا، تو جیسے کہ یو این میں اس نے اسپیچ کیا اور بہت زبردست، جو دل میں اس کا آ رہا تھا، وہ صاف دل آدمی ہے کیا بات؟ لیکن اس میں ایک چیز جو اس نے بیان کی کہ یہ جو بادشاہتیں ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو اگر اس کے پاس کوئی 9 رتن میں سے ایک رتن بھی ہوتا تو مشورہ دیتا ہے یہ بات کہ نہ یہ کرو۔ بات نہ کرے، یہ بات تو وہ کر چکا اور اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر خدا کرے، اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ اگر اس کو دوبارہ کوئی موقع ملتا ہے کہیں، تو کیا وہ اپنی پرانی ڈگر پہ چلے گا یا اس کے میں کوئی اور چینجز بھی ہوں گے؟ اچھا جناب، اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال داغ دیں، میں پہلے اس کا جواب دے دوں کیونکہ جی پھر ذہن سے نکل جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ عمران نے جو بات کہی تھی، بلکہ ایک نہیں کہی تھی، لاتعداد باتیں کہی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، عمران نے یہ بات نہ بھی کہی ہوتی، جو قدرت کی اسکیم آف تھنگز ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے۔ وہ عمران کے کہنے سے شروع نہیں ہونی اور اس کے نہ کہنے سے ختم نہیں ہونی۔ تو جو کہا تھا اس نے، اللہ نے اس کو یہ عطا کیا ہوگا نا، کہ الہام تو مطلب ہے کہ کوئی خیال آیا، کوئی گمان ہوا اس کو کہ یار یہ چیزیں جو چل رہی ہیں اس وقت فی زمانہ مسلم ورلڈ میں، یہ زہر قاتل ہے ہمارے لیے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اس کو کتنا بڑا فورم عطا کیا، کتنا بڑا سٹیٹس عطا کیا، اور اس نے اپنے لیے اسی موضوع کو پک کیا اور ایک خوبصورت گفتگو کی۔ یہ بائی فار اس کی سب سے حسین تقریر تھی۔ یہ نہیں کہ اس کا موضوع ہی ایسا تھا، اس کے کانٹینٹس ہی ایسے تھے کہ میں کنونسڈ ہوں کہ اس سے زیادہ حسین تقریر عمران اور شاید کر بھی نہ سکے۔ تو اس نے جو بات کی تھی 100% درست تھی۔ اگر اس کا کوئی چالاک ایڈوائزر ہوتا، سیانہ ایڈوائزر ہوتا، بیربل جیسے لوگوں میں سے کوئی ہوتا، آپ نے چونکہ 9 رتنوں کی مثال دی ہے، کوئی اس کا راجہ ٹوڈر مل ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پھر مشورہ دیتا کہ یہ نہ کہو۔ ابو الفضل اور فیضی ہوتے تو وہ بھی یہی مشورہ دیتے کہ یہ نہ کہو، کیونکہ ارد گرد یو آر سراؤنڈیڈ بائی پیپل ہو یو آر گوئنگ ٹو پک ایز اینیمیز، تو مت کہو، یہ بات نہ کرو۔ لیکن اگر میں ہوتا اس کا ایڈوائزر تو میں اس کے برعکس کہتا، میں کہتا جو بات تم نے کل کرنی ہے ابھی کہو، اور اگر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے تو ضرور کرو۔ ایسی کیا بات ہے؟ صاف بات کرنا، سچائی کا اظہار کرنا۔ عمران کو زندگی بھر 2 ہی چیزیں بچنی ہیں جو سیاسی طور پر اگر کوئی دیکھا جائے تو، ایک اس کی یہ تقریر اور ایک اس کا انکار۔ یہ 2 چیزیں جو سیاسی طور پر اس کو امورٹلائز کر دیں گی۔ باقی اس نے زندگی میں بڑا کام کیا ہوا ہے، شوکت خانم بھی بہت ہے، نول یونیورسٹی بہت ہے، ورلڈ کپ بہت ہے، یہ ساری چیزیں اس نے کر رکھی ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں اسے امورٹلائز کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ایڈوائزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مشورہ تھا، میں ہوتا یا میرے جیسے اور ہوتے تو کہتے ضرور کرو یہ بات۔ جی نیکسٹ کوسچن آپ کا۔ جی نیکسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ میں ایک بڑے اکانومسٹ کی وہ ایک سٹوری دیکھ رہا تھا، تو افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اور پاکستان کے حالات کو، کہ اگر دنیا میں 4 رچ ریاستیں ہیں یعنی منرل رچ ریسورس سے، تو وہ ہے پہلا پاکستان، سیکنڈ افغانستان، تھرڈ آسٹریلیا، فورتھ نیوزی لینڈ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دنیا میں یعنی سب سے زیادہ جو گروتھ ریٹ ہے دنیا میں جو ریکارڈ ہے وہ
5% جو چائنا کا ہے. تو اس نے لکھا کہ اگر پاکستان 30% گروتھ حاصل کرے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی زیادہ مین پاور، ینگ مین پاور، ینگ مین پاور، پھر رچ ریسورس کنٹری، یہ سارا اس نے اس میں وہ ینگ پاور تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 65% جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اگر اس حساب سے ہم اس وقت پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں، بلکہ زمانوں سے دیکھتے ہیں، خصوصاً 1988 کے بعد جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، تو کیا آپ کو یہ دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا کہ ایسے پیارے ملک کے ساتھ ایسا کچھ ہوا؟ اب دیکھیے لالا، اس میں افسوس تو ایک معمولی لفظ ہے. افسوس از اے یوفیمزم. جو اصل میں فیل کرتا ہوں، جو میرے دل میں جو درد ہے جو حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اللہ کا اسکرپٹ کسی مصلحت کے تحت ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک میتھڈ ہوتا ہے. یہ امتحان کی چکی میں ہم نے پسنا تھا اور آج اس نہج پہ پہنچنا تھا کہ ہم راک باٹم ہٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پلے ککھ نہیں ہے، دیکھا جائے تو نہ عزت، نہ دولت، نہ اچھی شہرت. آپ دیکھیے تو صحیح، آپ کا پاسپورٹ کتنے نمبر پہ ہے، نیچے سے کتنے نمبر پہ ہے. یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. نہ قانون ہے، نہ حکمرانی ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ اچھا ماحول ہے. اسموگ زدہ ماحول میں سانس لیتے ہیں ہم. لیکن یہ سلسلہ ایسا رہنا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جلد تبدیل ہوگا اور تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. ہم پروف ٹیبل پہ کچھ پروف نہیں کر سکتے، لیکن ہر چیز سائنس اور آنکھ کے ساتھ، ویژن کے ساتھ ہی پروو نہیں کی جا سکتی. کوئی ایمانیات کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی فیتھ کے معاملات بھی ہوتے ہیں. جہاں تک ریئر ارتھ منرلز کا تعلق ہے، ہیں بے شمار. پاکستان اٹا پڑا ہے، بلوچستان بھرا پڑا، تبھی تو ان کی نظر ہے بلوچستان کے اوپر. KPK بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک بھرا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا حسین ترین زمرد جو ہے، دنیا کا لاجواب ترین ایمرلڈ، گرین ایمرلڈ، وہ ہمارے KPK میں ہے. اور اسے آج بھی ہم ڈائنامائٹ سے ہی نکالتے ہیں، اور اس میں سے کلیجہ منہ کو آتا ہے جب آپ سنتے ہیں کہ 10% بچتا ہے، 90% ضائع. 90% چورا چورا ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے انسانی طمع، یہ جو لالچ ہے، یہ انسان کو کس لیول پہ لے جاتا ہے. تو یہ ایسا رہنا نہیں ہے. دلچسپ بات دیکھیے کہ وہ ہمسایہ ہے ہمارا، وہ بھی نیوکلیئر ہے، ہم بھی نیوکلیئر ہیں. وہ اپنا 90% کے قریب یورینیم باہر سے لیتا ہے، یا فیشل مٹیریل جو بھی ہے، پلوٹونیم ہے، یورینیم ہے، جو بھی ہے، پروبیبلی یورینیم ہے، وہ آسٹریلیا سے لیتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ آسٹریلیا از اے رچ کنٹری وین اٹ کمز ٹو ریئر ارتھ منرلس. اور پاکستان کے وار ہیڈز اس کے وار ہیڈ سے شاید ڈبل سے بھی زیادہ ہے. برطانیہ کو چیلنج کر دیا تھا پاکستان نے. گارڈین کی ہیڈ لائن تھی کہ پاکستان چیلنجز گریٹ برٹن، کیونکہ اس کے جب 150 ہم نے کراس کیا تو 150 ان کا تھا، ہم 150 سے 2-4 اوپر چلے گئے تھے. ہم کتنا امپورٹ کرتے ہیں یورینیم، اور کس ملک سے کرتے ہیں؟ کوئی آئیڈیا، کوئی گیس کس ملک سے ہم یورینیم لے رہے ہیں؟ 1 تولہ ہم کسی سے نہیں لیتے. ہمارا انڈیجنس ہے، سارے کا سارا انڈیجنس. جتنی شاندار جیو اسٹریٹجک لوکیشن اللہ نے ہمیں دی ہے، کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا. زار پیٹر دا گریٹ کے وقتوں سے گوادریشیا 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 کی باتیں ہوتی. ذرا پڑھ کے تو دیکھیں کہ وارم واٹرز پہ پہنچنا ہے تو گوادریشیا کے ذریعے پہنچا. آپ کی مکران کوسٹ ذرا دیکھیں، سیدھی لمبے رخ اللہ نے وہاں پر 6 مقامات ایسے عطا کر رکھے ہیں جو ڈیپ سی پورٹ ہے. سون میانی ہے وہاں پر، اور مارا ہے وہاں پر، گوادر ہے، پسنی ہے، کیسی کیسی شاندار جگہ، گڈانی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی کیسے کیسے لاجواب. آپ کے پاس انڈس سسٹم کتنا شاندار تھا، مانسون کو کتنا لاجواب آپ ٹریٹ کر سکتے تھے. ہم نے ہر نعمت کا کفران کیا ہے، ہم نے ہر عنایت پہ مذاق اڑایا ہے، ٹھکرایا ہے، تو پھر سزا بھگتی ہے ہم نے. کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں، ہمیں ایک جبر مسلسل ہے جس کے اندر سانس لے رہے ہیں کہ یار ہم تو آزاد ہوئے تھے، یار وہی اچھے تھے، وہ کم سے کم گورے، وہ سکھاتے بھی تھے بہت کچھ، پیار محبت بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے مالک تھے، مختار تھے، لیکن وہ ان سے اچھے تھے. کون سی آزادی ہم نے حاصل کی ہے بھائی؟ تو یہ جب سارا کچھ بیچ میں رہ گیا،
جب ہم نے ہاتھ کھڑے کر لیے تو پھر رب کریم کی نصرت جو ہے نا، رب کریم کی مدد، اس لیے کہ ہم تو وہی ہیں نا، اور ہم جیسے 10 بھی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی پروپورشن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ایک چیز ہماری شاندار تھی، بہترین تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جو میں بار بار روزانہ ایک فریز استعمال کرتا ہوں، اگر کوئی میرا ولاگ سنتا ہو، تو آج کل تو ویسے ولاگ سے بھی مجھے کافی افاقہ ہے، میں نیو ایئر کے بعد بہت ریگولر یہ کروں گا، ہفتے میں 3 یا 4 ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں، ڈیوائن انٹرونشن، کہ ڈیوائن انٹرونشن کے بغیر اب پاکستان تو کیا پوری مسلم ورلڈ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کو ریسیٹ بٹن دبانا ہے، اس کو ریبوٹ کرنا ہے، اور یہ کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ ڈیوائن انٹرونشن مانگتا ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ لارجسٹ کینال سسٹم آف دی ورلڈ وہ بھی ہاں جی، پاکستان وہ کا ہے، اور کلٹیویٹڈ لینڈ کے حساب سے اب آپ دیکھیے 78% ہمارا کلٹیویٹڈ لینڈ ہے۔ مصر ہمارے سے ڈبل رقبہ رکھتا ہے، اور ان کا صرف 4% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، اور پھر بھی ہمارے حالات یہ ہے۔ اور آپ نے مثال جو دی تھی ینگسٹرز کی کہ 60s میں ہے، 65 نہیں، 60 میں 62 63 ینگ، مطلب ہے ینگ بلڈ، ینگ پیپل، اور یہ سن 45 تک رہنا ہے۔ سن 45 کے بعد ڈیموگرافک چینج آئے گی، لیکن سن 45 تک جتنے بھی الیکشنز ہونے، اور کچھ نہ سوچیں، 45 تک جتنے بھی الیکشنز اگر ہوئے تو ڈیسائیڈ ینگسٹرز نے کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم راندہ درگاہ بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ نکلتا نظر آ رہا ہے۔ جی جناب۔ میں نے 2 سوال کرنے تھے، لیکن میں اس کو شارٹ کروں گا چونکہ بہت سارے سوال ہو چکے ہیں۔ شارٹ کروں گا کہ چونکہ میں اور میرا بڑا بھائی راجن جابت ستارہ پاکستان ہے، ہم 50 سال سے کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہوگا، کیا سوچ ہے آپ کی اس کے بارے میں؟ میں دوسرا بھی ساتھ ہی ملا دیتا ہوں، ایک دفعہ جواب دے دیں۔ دوسرا، ہماری جو نیو جنریشن، ہمارے جو ینگ بچے ہیں نا، میں سب سے پہلا ایشین کنسرویٹو پارٹی کا کونسلر تھا، تو ہمارے جو بچے ہیں نا وہ بھی تقریباً ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، وہ ہمارے نہیں سن رہے ہیں، وہ کشمیر کے بارے میں کیا کریں گے؟ یہ میرا سوال ختم ہو گیا، مہربانی۔ دیکھیں جی، آپ کے بچوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ تو جو کہیں گے وہ آپ ہی کہیں گے۔ کشمیر کے بارے میں میں اپنی رائے کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر اس بڑے ہول کا حصہ، اس بڑے جو کلسٹر ہے جو صوبوں کا، اس کا حصہ بنے گا، اپنی مرضی سے بنے گا، کسی دھونس دھاندلی سے نہیں بنے گا، لیکن اس کے لیے کشمیر کو ایک ہنستا بستا کھلتا لہلہاتا پاکستان جب نظر آئے گا، تو پھر کشمیر پلیبسٹ کرے، ریفرینڈم کرے اپنی مرضی سے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آخری وقت تک آپ سے کہا جائے گا کہ بھائی اپنی مرضی کرنا، پھر نہ کہنا اپنی مرضی کرنا، علیحدہ سے بھی رہنا تو نو پرابلم، اپنا صوبہ، مطلب آپ ایک بڑے ہول کا حصہ ہوں گے۔ جب مسلم بلاک بنے گا نا، تو اس میں کشمیر کیا، پاکستان کیا، ایجپٹ کیا، ایران کیا، یہ سب ایک ہوں گے، تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ایک بڑے اس کا حصہ بننا، بجائے اس کے کہ ایک، لیکن اس میں بھی آپ کو قطعاً کوئی رکاوٹ، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر فار ایور ختم ہو جائے گا، سنتاس معاہدے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کے اوپر میں بہت ارکریزی کر چکا ہوں، بڑی گفتگو کر چکا ہوں، بڑے ولاگز کر چکا ہوں، مزید گفتگو کی گنجائش کوئی نہیں۔ یہ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو جا کے وہ کنسلٹ کر لیجئے میرے ولاگز آن میرے نظریات مسئلہ کشمیر پہ اور سنتاس معاہدے پہ، یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی سر۔ السلام علیکم آفتاب بھائی۔ آفتاب بھائی، میرے سے آپ سے 2 سوالات ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ڈیول نیشنلٹی میں یہ قانون رکھ دیا جائے کہ جو بیوروکریٹس ہیں اور سیاستدان ہیں یہ ڈیول نیشنلٹی نہیں لے سکتے، باقی لوگ لے سکتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، وہ آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں ہماری سمجھ میں یہ بات تو آ رہی ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب غزہ کے لیے ان لوگوں نے احتجاج کیا تو مشتاق صاحب ہیں، سینیٹر صاحب، ان پہ جناب ظلم کیوں کیا گیا؟ اور اس کے بعد جو خادم حسین رضوی صاحب کے جو 2 صاحبزادے ہیں، جب انہوں نے احتجاج کیا تو ان لوگوں پہ ظلم کیوں کیا گیا اور عام عوام کو قتل عام کیوں کیا گیا پاکستان میں غزہ کے حق کے لیے؟ اس میں ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ جو آپ کا آخری فکر ہے نا، اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے گولی کیوں چلائی۔
ایگزیکٹلی. تو اس کا جواب تو ابھی تک کسی کو نہیں, حکیم لقمان کے پاس بھی شاید نہ ہو, کبھی نہیں کسی کو پتہ چلے گا کہ گولی کیوں چلائی. سراسر حماقت تھی, لیکن اس کا ارتکاب کر دیا گیا اور اس کا خمیازہ بھگتنا ہے, بہت سو نے بڑی دیر تک بھگتنا ہے. جہاں تک تعلق ہے نیشنلٹی کا, ایک ایک کر کے کرتے ہیں نا, نیشنلٹی کا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو کرپٹ عناصر ہیں, ان بدبختوں کو تو ویسے ہی میں کہتا ہوں ان کا تو بڑا دردناک انجام ہونا ہے, یہ نہیں کہ ہونا چاہیے. ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کچھ نہ کر سکتے, یہ جس نے کرنا ہے نا, کیونکہ جن حالات میں کرپشن پاکستان جیسے ملک میں ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ بہت کچھ کر کے یہ کرپشن کا گندا پیسہ اپنی انتڑیوں میں اور اپنے بچوں کے حلق سے اتارتے ہیں, کیونکہ بڑا خطرناک پیسہ, بڑے بڑوں کا قتل عام ہو جاتا ہے جب یہ رشوت 2 نمبری کرتے ہیں نا. تو ان کا حساب کتاب تو اللہ کے ہاں ہے, اور وہ بہت جلد ان تک اس کا ہاتھ پہنچنے والا ہے. اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے, ایک اس کی اسکیم آف تھنگز ایسی ہے. ایک بات اس سے پہلے کہ آگے بڑھے آپ کی بات کا میں جواب دوں, میں ایک ضمنی سی بات ذہن میں آ رہی ہے جو اکثر آ جاتی ہے اور کئی دفعہ سکپ ہو جاتی ہے. زیادہ دور نہ جائیں کہ آج سے 50 سال 70 سال 80 سال پہلے سے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. بتدریج مٹیریلزم کے بڑھتے بڑھتے کرپشن بھی اسی تناسب سے بڑھی ہے. یہ پچھلے 10 سال میں یا لیٹ سے 5 7 8 10 سال میں جو پیسہ سمیٹا گیا اور آج بھی سمیٹا جا رہا ہے, میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے کام نہیں آنا. میرے اس تھوڑے کہے کو نا بہت سمجھیں, اس کے اوپر آپ نہیں, یہ لوگ غور کریں کہ یہ جو انبار آپ نے لگا رکھے ہیں, پاگل کے پترو, یہ تمہارے کام آئے گا تو اتنا تردد کرو, تمہارے کام ہی نہیں آنا. یہ تم بڑے بد نصیب ہو کہ تم نے یہ سارا کچھ اکٹھا اپنے دونوں ہاتھوں سے, یہ بچھو, یہ سانپ, یہ کوبراز اکٹھے کر لیے, تمہارے کام نہیں آنے. اور عنقریب تمہارا یہی خزانہ دنیا کے لیے باعث عبرت بننے والا ہے. یہ بات ایسی تھی جو اکثر سکپ ہو جاتی تھی, آج میں نے کر دی, یہاں چونکہ موقع تھا, محال تھا. جہاں تک تعلق ہے نا ڈوئل نیشنلٹی کا, یہ لوگ تو آ رہے ہیں اس میں, یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ آپ وہاں کرپشن کریں, دونوں ہاتھوں سے پیسہ سمیٹیں اور جا کے کینیڈا کی نیشنلٹی لے لیجیے, وہاں ایزی ہو کے بیٹھ کے. ہر سروس کے لوگ, صرف عام سول بیوروکریٹ ہی نہیں, ملٹری بیوروکریٹس بھی ایک سے ایک بڑھ کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے. آپ ذرا حساب کر کے دیکھیں تو کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ان کا کچا چٹھا کھولا جائے, اور کچا چٹھا تو کھلنا ہے, وہ تو کسی عمران کے کہنے یا نہ کہنے سے بند نہیں ہوگا, وہ تو کھلنا ہی کھلنا ہے. اور اسی کو ڈیوائن انٹرونشن کہتے ہیں کہ اسی نے تو ان کو ایکسپوز کرنا ہے. تاریخ کا یہ حصہ ایسے بنیں گے, قیامت تک ان کی نسلیں شرمندہ ہوتی رہیں گی کہ یار ہمارے باپ دادا کیا کرتے رہے. مثلا میں جاننا چاہتا ہوں کہ یحییٰ خان کی نسل میں سے کبھی کسی نے سنا ہے کہ میں یحییٰ کی پوتی ہوں یا پوتا ہوں, اینڈ آئی ایم اے پراؤڈ گرینڈ سن آف یحییٰ؟ نہیں, کوئی نہیں. حالانکہ اس بیچارے نے, میں بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو کچھ کیا دیٹ واز اے کرائم اگینسٹ اللہ. اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا. اس کے اندر جو خصلتیں تھیں نا وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں, جرائم تھوڑے ہیں. یہ لوگ تو جرائم کرتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں. یہ میں کرپٹ جرنیلوں کی, کرپٹ افسروں کی, کرپٹ وزیروں اور کرپٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایون بزنس مین بھی کم نہیں ہے, وہ بھی کرپٹ ہے, میڈیا بھی کرپٹ ہے. سارا نہیں, اس میں آٹے میں نمک کے برابر یہی تناسب ہے, دوسرے لوگ بھی ہوں گے. یہ حکومتوں کا کام ہے کرنا کہ بھی سرکاری ملازم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ دوسری نیشنلٹی لے لے. جہاں تک آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں اپنی اوپینین تھوپنا نہیں چاہتا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ دیں تو ہم آپ کو فلاں ملک کا وزیر اعظم لگا دیں گے یا صدر لگا دیں گے, بادشاہ بنا دیں گے, تو بھائی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ نہیں. اگر دماغ سے پوچھوں گا تو وہ تو اور طرح کی طویلیں دے گا, لیکن میں نے چونکہ دماغ سے پوچھنا کافی دیر کا بند کر رکھا ہے, یہی وجہ ہے کہ میں بہت ساری آل فال بھی کہہ دیتا ہوں. میرا معاملہ قلبی ہے, پیور دل کا, روح کا. تو میری روح اجازت ہی نہیں دیتی, میرا دل اجازت ہی نہیں دیتا. کیسے کوئی مثلا یعنی ایسی ہے کہ میں اپنی والدہ کو والدہ کہنا بند کر دوں, کسی اور کو ماں بنا لوں, اس کو چھوڑ دوں, صرف اس لیے کہ
ना। अलबत्ता जिन लोगों के जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रेड हैं, जो यहाँ के अरसा दराज से यहाँ रहते हैं और पाकिस्तानी नेशनलिटी भी चल रही है उनकी, उनके मामलात पे लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन इनकी तो कोई बचत नहीं है। जब आपने सरकारी बॉन्ड भर दिया तो फिर आप उस तरफ से महरूम हो गए। तो इसलिए लेजिस्लेशन के लिए हमें जगह छोड़नी चाहिए। जी फ्रंट पे। जी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। व्हाट्सएप। जी मेरा सवाल पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से है, जो इस वक्त मौजूदा करंट गवर्नमेंट है। और सवाल ये है कि जैसी कि उनकी परफॉर्मेंस है और वो एक जो लेके आए हैं कि भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनकी इनहेरिटेंस है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो 3 माह में ख़त्म करेंगे। और इसमें क्या सच्चाई है कि वाकई वो फेयर जो है वो प्रॉपर्टीज़ हकदार को मिलेंगी या वो फार्म 47 वाला हिसाब होगा? ये प्लीज़ इसके आपने ऊपर। खुद ही सवाल का जवाब दे दिया भाई। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, वो आपके सवाल का जवाब एक्चुअली उसमें पिन्हा है, उसमें हिडन है। क्या बुराई के बतन से अच्छाई पैदा हो सकती है? जी नहीं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो जो प्रोडक्ट फार्म 47 का हो उससे अच्छाई की तवक्को आपका, हाँ इरादे बड़े अच्छे हैं तो रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ। वेयर इज द बीफ? क्या किया क्या है अब तक, दिखाया क्या आपने? क्या फिलहाल तो आप अपनी खैर मनाएं बीबी, खैर मनाएं। आपकी हुकूमत इस वक्त स्पॉटलाइट के अंदर आ चुकी है, क्योंकि स्केप गोट चाहिए होता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को। हर साल एक स्केप गोट मांगती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। और इस वक्त सारा नज़ला पता है पंजाब हुकूमत पे क्यों गिराया जा रहा है कि जी इनके लल्ले तलल्ले बहुत हैं, ये खर्चे बहुत कर रहे हैं। भाई वो आपने खुद तो कहा था कि जाओ पब्लिक में जाओ, अपना एक पोस्चर शो करो पब्लिक को कि आप एक बेहतरीन हुकूमत दे रहे हैं। आप टिकटॉक्स भी बनाओ, आप फ्रेशनेस लाओ, यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करो। तो ये सारा कुछ फ्री लंच तो कहीं नहीं है। फ्री लंच तो आपने भी नहीं किया था। आप भी जो लंच करके वाशिंगटन में आए थे उसकी बड़ी भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ रही है, अभी मज़ीद पड़नी है। यही वजह कि आप इधर उधर फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। मैं इजहार हमदर्दी कर रहा हूँ भाईजान के साथ, कोई तनकीद नहीं कर रहा, इजहार हमदर्दी कर रहा हूँ कि और चुपो और खाओ। तुसी फ्री लंच कीता तो फ्री लंच कहीं नहीं होता। फार्म 47 वालों ने भी जो हुकूमत एक्सेप्ट की थी फ्री लंच समझ के, उसकी कीमत अदा ये की कि क़यामत की दोपहर तक ये कभी सियासी जमात के तौर पे सर नहीं उठा सकेंगे। ये लिख लें जाके, क्योंकि जनरेशन्स याद रखती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये किया था, जिसके नतीजे में, क्योंकि अभी नतीजा सामने नहीं आया, ये सारी फसल पक रही है। वो डिज़ास्टर जो आना था ना वो अनकरीब आने वाला है। वो सूरत हाल जिसको हम सिविल वॉर का नाम देते हैं, कि वो शक्ल अभी तो मार कुट के आपने चुप करवा रखा है सबको। ये कब तक मामला रुकेगा छुपेगा? क्योंकि ये नेचर है, नेचर का आप पानी के आगे डैम एक हद तक बना सकते हैं, उसके बाद उसने ब्लास्ट कर देना है। आप अपनी इकॉनमी को देखें, इस वक्त आपकी इकॉनमी, आपका गरीब किसान कहाँ था, कहाँ पहुँचा हुआ है। तो आने वाले दिनों में इकॉनमी की वजह से आपका ये बॉटम बस्ट होगा, फिर आपके इस गुब्बारे में से हवा निकलेगी, फिर इन्हें समझ आएगी कि हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त। तो इस सारे गंद का जब तखमीना लगाया जाएगा तो ये सारा कुछ किधर गया, ओहो इसका आगाज़ तो हुआ था फार्म 47 से, तो फिर फार्म 47 वालों को याद रखा जाएगा। फिर मौरखीन लिखेंगे कि ये थे कल्प्रिट्स, असल कल्प्रिट्स। तो वो जितना मर्जी कहें कि 3 महीने में मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूँ, फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं तो सीधा सीधा उसूल है कि बुराई के बतन से अच्छाई पैदा कैसे हो सकती है। जी जनाब, लास्ट रो। सर मेरा सवाल बहुत छोटा सा है कि क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज को गज़ा में भेजेगा? देखिए जी, भेजने के लिए बेताब तो बहुत था और कमिटमेंट्स भी कराया। बकौल अता कासमी के भरोसा गालबन ख़ुद पर ज़्यादा कर लिया है, तो वो तो कर लिया, लेकिन बाद में जब उसके रेप्रिकॉशंस देखे कि हर चीज़ के साथ एक बड़ा खौफनाक प्राइस टैग है, जो अभी बात हो रही थी, फ्री लंच तो कुछ नहीं होता ना, तो उस पर समझाया गया भाई ये बड़ा ख़तरनाक साबित होगा, ये बड़ा परेशान कौन साबित होगा। मैंने चंद दिन पहले गुजारिश की है कि एक छोटी सी
ایک سینیریو پیش کیا ہے تمثیل سے چیز سمجھ آ جاتی ہے. جب آپ کسی مثال پیش کریں نا کس چیز کی تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو رینک اینڈ فائل ہے نا پاکستانی بھی اور جوئش بھی, ان کی آپس میں باقاعدہ مذہبی بنیادوں پر دشمنی ہے. اس میں پروفیسیز بھی ہیں, اس میں ہسٹری بھی ہے, اس میں کلچر بھی ہے, روایات بھی ہیں, سارا کچھ ہے. تو جب سپوز ہم اپنی فوج بھیجتے ہیں تو پاکستانی عام سپاہی جو ہے اس کو یہودی نظر آ جاتے ہیں. پہلی بات تو یار میں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا. اگر ایک بیرک میں موجود ہیں, ایک ہی فوج کا حصہ ہیں, تو مسائل ہو جائیں گے. وہ آپ کی طرف کنکھیوں سے دیکھیں گے, یہ ان کی طرف کنکھیوں سے دیکھیں گے, اور کوئی بعید نہیں کہ کسی مقام پر ان کا تصادم بھی ہو جائے. یہ ہے ایک بات. دوسرا, کوئی اس کی صورت نظر نہیں آ رہی. کیا نیتن یاہو باز آ چکا ہے اپنے معاملات سے؟ کیا اس نے کوئی پاسداری شو کی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو چھلانگے مار مار کے کہہ رہا تھا, اچھل کود کر رہا تھا کہ نہیں جناب میں نے جو ہے نا, چند دن پہلے اسے ڈانٹ پڑی ہے کہ تم نے کیا کیا, مجھے ذلیل کروا رہے ہو, تم جنگ بندی نہیں کر رہے, تم اس کی وائلیشن کر رہے ہو. آج جنگ بندی ہوتی, 3 دن بعد پھر وائلیشن ہو جاتی ہے. اور پھر میں نے کوٹ کیا تھا پتہ نہیں آج یا کل کی گفتگو میں کہ قطری حکومت کا اس کے بارے میں اعلامیہ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اگلا فیز ہمیں آتا نظر ہی نہیں آ رہا کہ جس میں پیس ٹاکس ہو سکتی ہیں, کیونکہ وائلیشن پر وائلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اس کی جو ہے نا آپ توقع نہ رکھیں. ہاؤ ایور اس سے جان بھی نہیں چھوٹ سکتی ہے, کمبل بھی تو ہے نا سر, بہت ساری چیزیں. اسی کو کہتے ہیں کیچ 22. اللہ تعالیٰ ایکٹس ان مسٹیریس ویز. میں روز کہتا ہوں, سینکڑوں دفعہ شاید کہتا ہوں کہ وہ اپنی انہی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ تم اس میں سے نکل کے تو دکھاؤ. کتنا سمپل ریڈل ہے. ایک بچے کو لگے گا اٹس اے چائلڈ پلے, لیکن نکلے گا نہیں, تم سے نکلا نہیں جا سکے گا. تو آپ چاہتے بھی ہیں کہ میں نہ بھیجوں کیونکہ اس سے ایک نئی چیز اگنائٹ ہو جائے گی, ایک نیا فیتا ہے اس کو آگ لگ جائے گی, لیکن اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں. تو میں بھی ایک سولوشن کے طور پہ یہ ریٹائرڈ فورسز کے ریٹائرڈ بندے جو ہوتے ہیں نا, ان پر مشتمل گروپ سے بھیجنے. کون سا کوئی 4 ڈویژن فوج بھیج رہے ہیں آپ, چند بٹالینز بھیجنی ہوگی, تو وہ آپ آؤٹ سورس نہیں کرتے. جیسے یہ سیکیورٹی سروسز نہیں ہوتی ہماری, اس طرح کی کوئی ایک آدھ چیز بنا کے آپ بھیج دیں گے. ہاؤ ایور دیٹ ول ناٹ سرو دا پرپز. میں بھی اس پر وہی ایگری نہ کریں کہ نہیں جناب ہمیں تو آپ کی فوج چاہیے نا, پراپر فوج. تو کہا تو جا سکتا بھی ہمارے ہی پاکستانی ہے نا, پاکستانی یونیفارم جب پہنا ہوا ہے تو نہ یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں, حاضر سروس بندے چاہیے, تو یہ بھیجیں گے. اس کے پاس ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ جتنی کمٹمنٹس کر چکے ہیں, ریئر ارتھ منرلز کی بھی کر چکے ہیں, نہیں نکلتا تو کٹ کے دکھاؤ, سان نہیں پتا کہ نکالو اور پیش کرو. یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا, لیکن یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرے گا. کریں گے تو یہ سب کیونکہ کمٹ کیا ہوا ہے, اور ایتھیوپیا اور صومالیہ سے نہیں کمٹ کیا ہوا, واشنگٹن ڈی سی سے کیا ہوا ہے. وہ ایک چیز کا حساب, اصل بنیا تو وہ ہے, حساب کتاب لیتا ہے. بھائی اتنی دیر ہم صرف نظر کرتے رہے ہو, تم کھلی چھٹی تمہیں دیے رکھی, اور اب تم آ کے یہ کہہ رہے ہو تمہیں کھانا نہیں کھلایا تھا, ریبز نہیں کھلائی تھی, بادشاہ بندے ہو تم, یہ سارا کچھ کیا تمہارے ساتھ. ایسا نہیں ہوگا, فری لنچ کہیں نہیں ہے, تو مہربانی کرو بھیجو. تو یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرے گا. اب کیسے نہیں کرے گا, یہ ایک سیناریو ایسا ہے جو بعد میں کبھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک اٹ وڈ بی ٹو ارلی ٹو ڈسکس, پری میچور ہوگا اس کو ڈسکس کرنا. خواتین حضرات, ویل ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے سرکاری تعلیم بالغاں, لیکن ادھر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ یو ہیڈ اے کوشچن. جی سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پامسٹری اور اسٹرالوجی کے بارے میں جو آپ کے خیالات پہلے تھے, کیا اب بھی وہی ہیں یا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں, کیا وجہ ہے, یہ بات بار بار پوچھی جا رہی ہے مجھ سے, فوکس گروپ والے بھی پوچھ رہے ہیں, یہ جو شوز کے نیچے کمنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی لوگوں نے یہ کیا کوئی ایسی چیز دیکھی ہے, میں نے کوئی ایسٹرالوجی کا کہیں کوئی ریفرنس دیا ہے. آنیسٹلی مطلب میں پہلے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, مجھے بالکل نہیں سمجھ, بالکل نہیں خیال. سر کیونکہ آج کل یوٹیوب پر پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے نا بہت باتیں ہو رہی ہیں, سو اٹس ویری ان دیز ڈیز. ایک تو تھے بڑے مشہور, لیکن
دیکھتے ہی دیکھتے واقعی ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے. میرے نظریات ایگزیکٹلی وہی ہیں جو پہلے تھے, اور وہ یہ کہ پامسٹری, اسٹرالوجی یہ علوم ہیں, ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ موجود ہیں, اور ان کے سمجھنے, ان کے کرنے, ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. سر لوگ تو اپنی زندگی کا کوئی قدم نہیں اٹھاتے جب جی تک. جی جی انڈیا میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے, شاید اسی کلچر کی وجہ ہے, کیونکہ دو کلچرز ہیں جو اس سے بہت متاثر ہیں, اور ان دونوں کلچرز کا ہمارے اوپر براہ راست اثر ہے. سر ایک تو ایک انڈین, دوسرا عرب. عرب کلچر بھی یہی ہے. تو عرب کلچر میں کاہن بڑے مشہور ہوا کرتے تھے, بدوؤں میں جو قسمت کا حال بتاتے تھے. میں نے تذکرہ کر رکھا ہے, متی الرحمان ایک ہوا کرتے تھے پامسٹ, تو میرا ہاتھ انہوں نے زبردستی دیکھا تھا بغیر میری خواہش کے, چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق تھا محبت کا, رسپیکٹ کا. جب ان کی کہی ہوئی بہت ساری باتیں صحیح ثابت ہوئیں تو پھر میں نے انہیں ایک دن فون کر کہا کہ میں آپ کو ری وزٹ کر رہا ہوں بھائی, آپ تو اپنے کام کے بڑے ایکسپرٹ ہو. تو کہتے ہیں آپ نے سیریسلی لیا نہیں تو آؤ نا کسی دن. میں کہ آنا میں نے کوئی نہیں ہے, لیکن بہرحال میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ کسی کی ایسی پریڈکشنز جو کبھی کبھی بالکل صحیح ہوتی ہیں یا صحیح ہونے کے بہت قریب ہوتی ہیں, تو آپ کا تھوڑا سا دھیان چلا جاتا ہے کہ واقعی مطلب سنیں نہیں سوال اس پہ نہیں جانا کہ اب زندگی ڈپینڈ ہی اس پہ کرنی ہے یا اس کے بغیر کچھ کرنا نہیں ہے, لیکن سم ٹائمز آپ کے نظریات چینج ہو جاتے ہیں. صرف اتنا فرق ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, میں نے بیسیوں پامسٹ دیکھے, ٹیرو کارڈ ریڈرز دیکھے, میں نے اسٹرالوجی کے ماہرین فلکیات اور ماہرین علم نجوم اور نیومرولوجسٹس, علم العادات کے ایکسپرٹس. صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ یہ جینون ہے اور یہ فیک ہے. بس صرف اپنی نالج کی حد تک کہ بھی یہ بندہ جتنی باتیں کیا کرتا ہے یہ سب فیک ہے, ایسے ہی مارتا رہتا ہے. لیکن بعض لوگ اپنی باتوں سے, اپنے انداز سے وہ صحیح لگتے ہیں, جینون لگتے ہیں. سر جو زیادہ کنسرننگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک چیز بڑے تواتر سے کہتے آ رہے ہیں یہ لوگ, اینڈ دیٹ از کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے بلڈ باتھ ان پاکستان. ہاں یہ بھی میں نے سنا ہے, بالکل بلڈ شیڈ ہوگا, بلڈ باتھ ہوگا, قتل و غارت ہوگی, بہت خون بہے گا. تو میرا خیال ہے یہ سب متفقہ علیہ ہے, یہ بات سب اتفاق کرتے ہیں اس کے اوپر, اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر لیٹس سے کہ جنگ ہوتی ہے جیسے, تو جنگ کی طرف اشارہ نہیں آپ کو محسوس ہوتا کہ اگر جنگ ہوتی تو جنگ از بلڈ باتھ. یا پھر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, ہمارے ملک میں کوئی سول وار کا اگر کوئی اندیشہ ہے جی تو اس سے بھی نتائج یہی اخذ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, چیزیں جس طرح ایک جانب فوکس ہوتی چلی جا رہی ہیں, وہ تفرقہ ہے. مطلب آپ کے محکمے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہر ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ, ہر ملک کی حکومت ہی نہیں, اسٹیٹ کے جو سنہرے اصول ہوتے ہیں جنہیں رجیم نارمز کہتے ہیں. جیسے بہت ساروں میں سے ایک یہ امریکہ میں ایک بڑا مشہور ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کے ساتھ کبھی نیگوشیٹ نہیں کرنا. بھلے سے اندر خانے وہ کرتے ہوں, لیکن سنہرے اصول جو مرتب کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. جی تو اسی طرح ہمارے بھی بے شمار ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بننے نہیں دینا. اسی طرح کا ایک بڑا سنہرا اصول اسرائیل سے متعلق تھا. اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہ جو یکایک آج کل ہمیں غزہ, اسرائیل, تل ابیب, بیت المقدس, ان معاملات کی جو محبت جاگ اٹھی ہے, اس نے بہرحال ریپلز کریٹ کیے ہوئے ہیں. سچویشن جو ہے نا وہ ہے ایسی. کچھ عرصہ پہلے یہ بھی بلڈ باتھ نہیں تھا تو کیا تھا, یہ جو مرید کے ہوا, اف یو ریممبر, اس کی وجہ کیا تھی, وہ کیوں نکالا تھا جلوس انہوں نے, اونلی بیکاز آف غزہ, کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ مشہور تھا نا کہ ہم عنقریب اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو. اب جن جن لوگوں کو پروفیسیز کا پتہ ہے, جن جن لوگوں کو روایات کا, احادیث کا, ان ڈیٹیلز کا پتہ ہے, وہ کبھی نہیں اس طرف جائیں گے. وہ زیادہ زیادہ بڑی کوئی اکاموڈیٹ کرنے کا حوالے سے, جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ کو ایگزسٹنس کا معاملہ ہے نا, تو اس حوالے سے آپ 2 اسٹیٹ سولوشن, حالانکہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں نے کل بھی کہا تھا یہ بھی کوئی اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے اکثریت کو, کہ یہ کوئی بات ہے بھلا یار آپ میرے گھر پہ آ کے
قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اچھا جناب 4 کمرے جو ہیں آپ کے میں نے لے لیے ہیں, وہ جو 1.5 کمرہ ہے وہ آپ رکھیں اپنے پاس. تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ اس کو اگر ادروائز بھی کر دیا جائے تب بھی ایکسیپٹ تب بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ نے غصبانہ طریقے سے قبضہ کیا ہے. دس از ہاؤ تھنگس گو. تو میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے تو کہ یہ جو بلڈ شیڈ ہے اس خطے کی قسمت میں لکھا ہوا ہے, یہ ہوگا ہی تو معاملات بہتری کی طرف آگے جائیں گے. اپیرنٹلی ایسا ہی لگتا ہے. اور میں اس میں قطعاً, یہ مجھے چند دوستوں سے پتہ چلتا ہے, آپ نے بتایا, 1-2 اور لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ماہرین فلکیات وہ یہ کہہ رہے ہیں. بھئی ماہرین فلکیات کو سن رہے ہو آپ, لیکن جو ماہرین سیاسیات ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. ہاں جی, کیا حال چال ہے آپ کا؟ سر میرا بھی ایک کوشچن ہے. جناب. سر یہ جو انور السادات تھا جی, مصر کا صدر. اس نے تو اپنے ملک کے لیے بظاہر اچھا ہی کیا تھا, جی, تو پھر اسے کیوں مار دیا گیا؟ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਆ? ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. واہ 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 واہ, کیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے اسے کیوں ڈانٹا ہے؟ ایک جنرل نالج کی بات کر رہا تھا. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ? یار اس سے زیادہ کیا تھا؟ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ تھا. ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਅਕॉर्ड, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਕॉर्ड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. کمال ہے. کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ 1978, یہ مصر کو امریکہ نے وو کر کے, چکر چلا کے, اسے ڈھیر سارے پیسوں کا لالچ دے کر سائن کروایا تھا یہ ایگریمنٹ. پرابیبلی اسرائیل کا وزیر اعظم تھا بیگن اس دور میں. تو اس پہ اس نے جو لاجک دی تھی وہ یہ, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پاکستان فرسٹ, اس نے کہا تھا میں نے اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھنی ہے, میری نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, جبکہ پوری اسلامک ورلڈ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا تھا کہ تم نے ہمیں بیک سٹیب کیا ہے, ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے تم نے, کیونکہ کمر ٹوٹ گئی نا OIC کی کہ سب سے اہم ملک جو بالکل نیکسٹ ڈور نیبر, سچ اے ہیوج کنٹری, نہر سویز کے اوپر جس کا کنٹرول ہو, جو ورلڈ ٹریڈ کو ایک طرح سے ریگولیٹ کرتا ہو, تو وہ جا کے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے ساتھ بیٹھ گیا. تو بڑی لے دے ہوئی تھی, بڑی لان تان ہوئی تھی, اور وہ جو 4 دمڑیاں اس کو ملی, آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے. وہ قاہرہ وہیں کا وہیں ہے آج. میں تو حیران رہ گیا تھا قاہرہ دیکھ کر کے. قاہرہ جو آج کا کراچی ہے نا, وہ تھا قاہرہ میں نے 2010 میں دیکھا. اور کوئی خاص ترقی, کوئی اس کا GDP, کوئی اس کا پر کیپٹا انکم, کوئی اس کا سسٹم آف گورنمنٹ, کوئی اس کی سول سوسائٹی, کوئی اس کا آرٹ کلچر, حالانکہ کتنا رچ کنٹری, ویسے کا ویسا. اب سیسی دیکھیں کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. جبکہ عرب سپرنگ بڑے تمطراق سے مصر پہنچی, کہاں سے شروع ہو کے الجزائر سے ہوتی ہوتی مصر پہنچی, لیبیا سے ہو کے, لیکن مرسی انتہائی پاپولر پریزیڈنٹ, اس کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے, اس کے اوپر بے شمار الزامات لگا کر. اسی نے سیسی نے لگایا, اور یہ کہتے نہیں ہیں پاکستان سیسی کے ماڈل پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہی حسنی مبارک, آخری دنوں میں آپ کو یاد ہے نا, حسنی مبارک پنجرے میں آیا کرتا تھا عدالت میں. وہ پنجرے میں کیا, جیسے کوئی کتا ہوتا ہے, جیسے کسی حیوان کو لے کر جاتے ہیں, اور کس برے حالوں میں. یا تو آپ کا کردار ہو نا, صلاح الدین ایوبی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے انہیں. 70 بلین ڈالرز کی کرپشن تھی اس کی, 70 بلین ڈالرز کی. کچھ یہ ملٹی پلائر بھی لگا دیتے ہیں پھر ساتھ فوراً, پہلے نظر نہیں آتا جب تک آپ ان کے پوڈل بنے رہے, جو ہی آنکھیں دکھائیں تو پھر بڑا کچھ نظر آ جاتا ہے. سر مرا کیسے ہوا؟ انور السادات واز مرڈرڈ. ہی واز مرڈرڈ ان اے نیشنل پیریڈ 6 اکتوبر سن 1981, 12 بجے دوپہر, 11:45 بجے, شکر دوپہر تھی وہاں پہ. مطلب ہے اس ٹائم پہ بڑا عبرتناک ہوتا ہے سورج, بس وہ مطلب ہے آخری لمحے. اس کے بعد پھر صحرا میں, ڈیزرٹ میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ کو تو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں جو کہ 12 بجے آخری ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد پھر گیپ, پھر لوگ سپہر میں کام کرتے ہیں. تو انور السادات بیچارے
ہی واز اے مس گائیڈڈ پرسن. اس کی عقل, اس کا فہم بڑا لمیٹڈ تھا. تو اس کا خیال تھا کہ میں اپنے ملک کی خدمت ہی کر رہا ہوں بھائی, ملک غربت میں ڈوبا ہوا ہے, تو بھائی اب غربت سے نکل گیا, کم از کم اس وقت تم سر اٹھا کے تو چلتے تھے نا آنر کے ساتھ. اب تم اسرائیلی امریکن سٹوج بن کے رہ رہے ہو. سسی کی کھوٹی چونیاں وہاں پہ اس لیے چل رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن صبح و شام ہو رہی ہے وہاں پہ, صرف اس لیے کہ امریکہ خوش ہے اس سے. لیکن انجام دردناک ہے, ان سب کا انجام بڑا دردناک ہے, کیونکہ انہوں نے انسانیت سوزی کی ہوئی تھی. کیوں جناب, اور کو آپ کے ذہن میں؟ نہیں سر, بس ٹھیک ہے, تھینک یو. کیا وجہ ہے, آپ اتنے بزدل کیوں ہیں؟ میں دسو سر, ہاں جی دسو. قصون نیڑا ہے یا خدا نیڑا ہے؟ قصونی نیڑا جی, قصونی نیڑا ہے. اصل کدو جان چھٹ سی انہوں کو. ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੂਗੀ? نہیں جی, نہیں جی, رہتے. پوچھو ہونا. میں یار افطار صاحب نے گل کری رہا, کی ہوئی رہا. میں جواب دوں؟ واہ واہ, کیسا بزدل تخریب کار ہے ہے نا. جو تم لوگوں کے لچھن ہے نا, اس حساب سے تو اگلے 100 سال تک جان نہیں چھوٹتی. سر 80 سال تو ہو ہی گئے. تو 80 سال ہیں تو 180 ہوں گے نا, 100 اور برداشت کرنا پڑے گا. کیا سر جی ایسا کیا کیتا ہے؟ تمہاری ٹریجڈی یہی ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا, یہ ہے تمہارا سب سے بڑا قصور. ایسا کتا بھی کچھ نہیں تھا, ایک قصور ہے سر. جی, جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں آپ چپ رہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ ہے قصور آپ کا. سر جی کو لین دین نہیں گل کرو. مثلاً 10-15 سال کافی نہیں؟ دیکھو نا, یہ 10-15 سالوں پر اکتفا کر جائیں گے. کیسے بے وقوف صابر شاکر لوگ ہیں. اور سر 20 سال اور 20 ہفتے بھی نہیں رہ گئے. بے وقوف بول نہیں رہے ہو. میرا ہاتھ بڑھ رہا ہے تک میں سن ہو گیا. کیوں سن کیوں ہو گیا؟ سر جی تسا گل ہی عجیب جی کیتی ہے. نہیں, کوئی عجیب نہیں ہے. تبدیلی آ رہی ہے بچے, بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اس پورے خطے کو نجات مل جائے گی یوسرپرز سے, فسطائیت سے, استبدادیت سے. سر یہ رام ہے, اس لفظ کو سمجھ آئی ہوئے, انہیں کو اصل جان چھڑائی اڑو بس. باقی ساری چیزیں ٹھیک نے. کون سی ٹھیک ہیں؟ اے جڑی افسادیت افدائیت. فدائیت. سر جنہوں نے سادات کو مارا تھا ان کے نظریات بیچ میں رہ گئے. ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ. میڈم ایسی ذرا ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم کیا کریں؟ تسا بھی لتر کھاؤ تھا کول جائی گے. نہیں, بڑا اچھا سوال کیا اس نے, بہت پرٹیننٹ سوال کیا. میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ یہ بندہ بھی راہ راست پہ آ رہا ہے بیچارہ, اچھے سوال کرتا ہے. پہلے تو بالکل چمچا گیری کرتا تھا. میں تو سر اب بھی یہی کرتا ہوں, مار نہ پوا دینا. اچھا بولنا کیا کھانا پہ. ਤੂੰ ਬਕ ਬਕ ਨਾ ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ. मैडम जी मिगी दसो, मैं तुसा ने मतरिया ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ? तको जी मैं कोटी तुसा नालन के नहीं गया बड़ी मुश्किल नाल. मैं भी लंडे तू गिंदा वे. ਮੈਂ ਲੰਡੇ ਚ ਲਿਆਈ ਆ? माड़ा ख्याल से ये जब लंडे चू लभना. सर जी तुसा जवाब दे रहे हो सर ना? نہیں یار نہیں, مجھے مل گیا جواب. फिर ये सर जी मैं पूछना भी दसो کیا سوال کیسی مجھے تو یاد بھی کونی. صرف اس کو مار پڑوانے کے لیے. یار یہ دیکھو نا, معصومیت میں کیسا ایول کیریکٹر ہے. لیکن سر ہے پیارا. ہاں, معصومیت کا لبادہ اوڑا ہوا اس نے. اور کیا, جیری یاد آتا ہے مجھے. نہیں جیری نہیں ہے, ٹام ہے, بے وقوف ہے پرلے درجے کا. جیری بننے کی کوشش کرتا ہے. اچھا جناب, وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ نظریہ جس کے تحت یہ تبدیلی آئی, یہ انقلاب آیا, صدر کو گولی مار دی گئی سرے بازار, تو وہ آئیڈیالوجی کدھر گئی؟ پھر وہ آئیڈیالوجی فزل آؤٹ ہو گئی تھی, تباہ ہو گئی تھی, آگے بڑھ ہی نہیں سکی تھی. کیوں؟ اس قدر راسخ تھا مغرب مصر کے سسٹم پر, پنجے اس کے اس قدر گڑے ہوئے تھے کہ مجال ہی نہیں ہوئی. وائس پریزیڈنٹ جو تھا آئین کے مطابق, حسنی مبارک, وہ صدر بن گیا. اس نے پھر تقریباً 30 سال حکومت کی بلا شرکت غیر
کیا کیا انہوں نے، سیکرٹ سروس بے پناہ کر دی، اور ایک ایک جگہ پر ہم حیران ہو گئے جب گئے نا وہاں پہ، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑی ٹیلوں پہ کھڑے ہوئے. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ لگ یوں رہا ہے جیسے کوئی نروان کی کوئی کیفیت، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے. وہ پتہ چلتا تھا کہ اشارے کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. وہاں پہ سگنلز بھی نہیں ہوتے تھے، تو یہ آتے جاتے لوگوں کی مخبریاں کیا کرتے تھے. تو سر وہ جو پرپیٹریٹرز تھے ان کا کیا بنا؟ وہ ایکسیکیوٹ ہو گئے سارے، وہ بھی اور ان کا آگا پیچھا سارے، ان کی جماعت کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ، ساتھی، دوست، بڑے بڑے لوگ، خواتین بہت ساری ایکسیکیوٹ ہوئی تھی. سر جی پاکستان نے کھا بھیج سکنی جیڑی اساں یہ فوجاں بھیجنے پے. میڈم سے پوچھو کی ہے میڈم؟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ, ਗੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. کیوں تو سیدھا ہے؟ ویسے سر اس پر ریفرینڈم ہونا چاہیے کہ ہمیں فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں. گڈ آئیڈیا. سر اگر فوج وہاں بھیجی تو اسے تسلیم تو کرنا پڑے گا نا. انہیں کی کیا روک ٹوک ہے، جس کی مرضی تسلیم کری کرنا. تھوڑا سا نجم سیٹھی بھی ہے. کیوں سر ٹنڈ نہیں بجے تو آخنے پہ؟ تو تین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر روبا. خبر ہے کہ جیل میں خطرناک اور ممنوعہ اشیاء فراہم کرنے والی خاتون گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک فون کال سے پکڑی گئی. سر یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ اسکاٹ لینڈ، برطانیہ. جو کبھی نہیں سنا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں وہاں پہ ہوتی ہیں. تو ایک فون کال پکڑی گئی. پتہ چلا کہ جب وہ پیرامیٹرز لگاتے ہیں نا، جیو فینسنگ کرتے ہیں، جی سر، کہ جی یہ یہاں سے گئی ہے، اس سیل تک پہنچ گئے. وہ اس بندے سے کہا بھی اپنا فون دکھاؤ. اس نے پس و پیش کی، انہیں یقین ہو گیا، فورینزک کروایا گیا. تو اس میں اس کی جو کنورسیشن تھی، اس کی چیٹ، دیٹ واز ود ون آف دا آفیسرز ان سائڈ. ان کے یہ انمیٹ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی قیدی نہیں ہے، کیونکہ اتنی پوزیشن آف اتھارٹی سے بات کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، ساتھ بتا بھی رہا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا لیکن تم نے پیمنٹ نہیں کی. تو یہ تو معاملات ہی اور ہیں. تھوڑی سی تحقیق جب ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ خاتون ہے. تو کیا وہ خاتون گارڈ خود کسی مافیا سے لنک تھی؟ ظاہر ہے لنکڈ ہوتی ہیں نا، یہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں. پھر موصوفہ ساتھ ہی ساتھ اپنا رومانس بھی لڑا رہی تھیں. شی ہیڈ اے بوائے فرینڈ آلسو ان دا جیل. جی ود ان دا جیل. واہ واہ واہ. امریکہ میں ایک جیل کا دلچسپ واقعہ سامنے آیا کہ دو خواتین گارڈز، جی، انہوں نے ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے. کیوں؟ دے بوتھ لوڈ دا سیم انمیٹ. پرزنر کے ساتھ، ایک قیدی کے ساتھ دونوں کو عشق ہو گیا، دونوں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں، سر پھاڑ دیے ایک دوسرے کے. سر اس میں ان دونوں خواتین کا قصور نہیں ہے، اس کا ہوگا جس نے چکر چلایا ہے، لڑکے کا. ایسی خام خواہ کی بدگمانی، اب اس کا قصور ہوگا. اس کا لڑکے کا تو سر لنک واسطے نہیں ہے، وہ آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا جی، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا. چونکہ آپ نے سوچ رکھا ہے کہ یہ چونکہ مرد ہے، خبیث ہوگا، یقیناً خبیث ہوگا. اچھا ساڈا ایک فنکار بھرا ہے، وقوع سیم ہو چکے ہیں ایک جگہ تے، کدی کریں گے ڈسکس. ببو کے ساتھ لگ یہی رہا. دو آدمیوں کا عشق ہو گیا اس سے. نہیں استاد جی، استاد نا مینوں فیر مروا دینا وہ کو. نہیں اور کیا. نہیں یہ تمہیں پتا ہے کہ بچپنا، دور جاہلیت، ایام جاہلیت. نہیں جیل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیل چ نہیں، ایک جگہ تے وہ تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میں جیل کی بات کر رہا ہوں اور تم باہر لے گئے. اس معاملے میں کیا ہوا تھا؟ دو خواتین نے خواتین دو تھی نا، آپس میں سر پھاڑا تھا یا اس کا سر پھاڑا تھا؟ وہ تو بعد میں پھٹا ہو گیا نا، کیونکہ اسے جوتے پڑنے ہی پڑے. ہر کہانی میں کہانی بے کیف رہتی ہے، بے رنگ رہتی ہے جب تک اسے جوتے نہ پڑے. ایگزیکٹلی. نہیں پنو بھائی فین تھی بابو بھائی. بس میں تیرے کپ میں اسی اسکاٹ لینڈ دی پولیس کڑی ہے اور یہ واقعہ بعد میں پہلے واقعہ انہوں نے نا واٹس ایپ میچ کر لے سی اپنے دو، ایک نو میسج کردا سی کہ دوواں نوں جاندے سی. یعنی یہ ایک ہی میسج لکھ کے نا سب کو بھیجتے ہوں گے، ایفرٹ نہ کرتے. نہیں تمہیں سوجی کیا، تم ایک ہی میسج دو کو دیتے تھے. یار کل ہی سانو کپڑے کپڑے پوایا جو اس ساڑے دی گل تے عمل کرنا چاہیے. بات سنتے بات چھوڑیں، اب اسکاٹ لینڈ پولیس کی بات ہو رہی ہے. نہیں پہلے یہ بتائیں کس سے کس کو مار پڑی؟ سانو پوچھو جی، سانو سزاواں کٹدے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا. اچھا جی، آپ دونوں میں کون خاتون کون سی والی ہے؟ یہ یار یہ کتنی پیاری خاتون ہے.
اور اس کا افیئر آپ میں سے کس کے ساتھ ہے؟ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ $10 ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿਓ। میرے حساب سے تو گگی ہو سکتا ہے، اورنج شرٹ والا بیٹھ۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $10 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿੱਡਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। اس کے ساتھ تو کیا ہے اس کو؟ ਭਾਜੀ یہ بد شکل بھی ہے اور بد زبان بھی ہے اور تھتا بھی ہے۔ یہ صرف جیلسی ہے سر اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، کہیں اس نے تھت مارا؟ نہیں۔ کہیں اس نے کوئی لوز بات کی ہے؟ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲ ਪਏ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਬਾਂਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਥੱਥਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਦੱਸ ਓਏ। میں تتیا ਮੈਂ ਚਿੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੱਥਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਚ ਸਹੀ ਹੈ۔ کال کس کی پکڑی گئی تھی؟ میری بد نصیب دی پھڑی گئی جی۔ میں سر نشے نشے منگا لینا ہوں سا، بس اتوں پھڑیا گیا۔ بابا جی آپ کچھ نہیں کہہ رہے، کیا صورتحال ہے؟ اے جی کی دساں، سارے دا سارا ہوا بگڑیا ہویا ہے، سارے اسی نشیاں تے لگے ہوئے ہیں تے آ مائی ساڈی سپلائی رہے۔ مائی رسپیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں جی، مائی کہتے۔ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਉਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆਉਣੇ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਟਿੱਕੀਆਂ, ਨਾਨ ਅੱਛੀਆਂ। یہ اسکاٹ لینڈ لکشمی میں؟ تو آپ نے کبھی ان پہ نظر نہیں رکھی؟ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁਆ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਚੜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਹੂਸ ਔਰਤ। मनहूस औरत किसको कहा है तुमने? ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ہاں جی، ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਔਰ ਉਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। وہی واہ 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 واہ۔ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। اس کی جان چھوڑو اور اچھا شہری بنو۔ اس کی جان بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ہر کل گئے سی پینڈ اکاڑے، ہاں جی، بڑے ہوئے پرانے۔ او یس، ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਕਾੜੇ ਯਾਦਾਂ। ہاں جی۔ ਸਮੋਸਾ ਫਿਰ ਖਾਦਾ؟ نہیں میں کہاں کھا سکا۔ ایسے یہ مجھے اب تم نے یاد دلایا کہ مجھے سموسا ضرور کھانا چاہیے تھا، یا کم از کم میں لے کے ضرور آتا۔ ਅਸਲ ਪੂਰਾ ਟੋਕਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। اچھا وہ اپنے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں سمجھا میری ہمدردی میں مرا جا رہا ہے، لیکن میں بہت مایوس ہوا ہوں کل جا کر نا۔ کیوں سر؟ اپنا محلہ دیکھا ہے پرانا میں نے، وہ جتنا پسماندہ آج سے 25 سال ادھر 30 سال ادھر تھا نا، اس سے ڈبل ہو چکا ہے۔ کنجسٹن بڑھ چکی ہے، کنسٹرکشن بڑھ چکی ہے، اور سیوریج وہیں کا وہیں ہے، سینیٹیشن وہیں کی وہیں ہے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہوئی؟ میں نے پھر انہیں ایک چھوٹا سا لیکچر دیا وہاں پہ کہ ارد گرد دیکھو حالات کتنے امپروو ہوئے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں تھا۔ تم نے انہیں روزگار کے چکر میں لگا دیا، پڑھایا نہیں۔ تعلیم کے بغیر وہ دیکھو پیسے کماتے رہے، لیکن حالات دیکھیں۔ اور پھر میں ایک اور بات پہ بہت حیران ہوا کہ 80% جو وہاں ہمارے وقتوں کے لوگ تھے، ہم سے جونیئر بھی، وہ سارے فوت ہو چکے تھے۔ اور یہ کووڈ کی جو ویو آئی تھی نا، سب اسی میں فارغ ہوتے گئے۔ میں حیران ہوں۔ تو حالانکہ کہتے نہیں دیہات کی خوراک جو ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے۔ نہیں، یہ دیہات کی نہیں ہے، میں شہر کی بات کروں۔ دیہات میں تو تگڑے ہیں، دیہات والے تو پکے پیڑے لوگ ہیں۔ وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے دوست اجے بھی بچے ہی نے، وہ تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ دیہاتی، میں خود دیہاتی ہوں الحمدللہ۔ میں سب سے پہلا وکٹم تھا اپنی ٹیم میں کووڈ کا، تو کیا میرا بگاڑا اس نے؟ اللہ کی پروٹیکشن تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بھی اس کے اثرات ہیں، مثلا کی ٹیسٹ 100% واپس نہیں آیا۔ ایسا ہی ہے۔ نمبر 2 بریدنگ، کہ پہلے کچھ بھاگنے کے بعد سانس پھولتا تھا، اب تھوڑا بھاگنے کے بعد بھی پھول جاتا ہے۔ سال بعد بھی سر، تیسرا سال ہے 2020 میں ہوا تھا ہمیں۔ سر اسمیلنگ سینس پہ آپ کا فرق پڑا؟ نہیں، اسمیلنگ سینس میری اس وقت بھی بہت تیز تھی، اب بھی بہت تیز۔ کھانے کا ذائقہ ہے نا۔ جی جی۔ اچھا پودینے نہ بہت واپس آیا سی کئی لوگ۔ میں نے بہت پودینہ کھایا، میرے پانی کا رنگ آپ دیکھتے ہیں نا، جو وہ پودینے کی وجہ سے، چھوٹی الائچی کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ یہ بہت خوش ذائقہ ہو جاتا ہے اگر میں اس میں لیمو نچوڑوں۔ بعد ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਲੀ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚਾ۔ ویسے میں ایک پرسنل کوسچن پوچھ لوں؟ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ مجھے اس میں کیا نظر آیا، یہی پوچھیں گے نا؟ نہیں، میں یہ نہیں پوچھوں گا، ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੌਲੀ ਜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਵਿੱਚ। समंदर पार
जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था, तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था, थी अंधेरों में भटकी हुई जिंदगी, और जीने का कोई सहारा न था, तुम अंधेरों में मन कर मिले रोशनी, तुम अंधेरों में मन कर मिले रोशनी, जगमगाता हुआ आशियाँ मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। सुपर सुपर समंदर पार